اسی لیے کہہ رہے ہیں آپ کو واقعہ ہم نے کیوں سنائے ہیں، اس وجہ سے کہ دیکھیے یہ صرف ہمارا ویپن نہیں ہے، پوری مسلمان دنیا اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ یہ اگر ہماری عزت اور آبرو پہ کوئی خطرہ ہوا، کیا مکہ اور مدینہ پہ اگر اسرائیل حملہ کرے گا تو کیا ہم اپنے نیوکلیر ویپنز اور اپنے آرمی استعمال نہیں کریں گے؟ ہمارے وجود اور غیرت کا حصہ ہے کہ ہم کریں گے. ہمیں اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ یہ اسلامک بام ہے، یس، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جوئش بام ہے اور وہ ہندو بام ہے اور وہ کرسچن زائنسٹ بام ہے، کیونکہ ہر سویلائزیشن کے پاس اب نیوکلیر ویپن موجود ہے. جی سر. سو 1999 کارگل وار. سو دس ایونٹ آف نیوکلیر ایکسپلوژنز جو پاکستان نے کیا، اب الحمدللہ ہم ڈیفینس لیس نہیں تھے. اب دنیا کو ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے پاس ایک نیوکلیر ویپن بھی ہے اور ڈیلیوری میکینزم بھی ہے. اور وی ور ان اے پوزیشن آفٹر دس کہ ہم دوبارہ انڈیا کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ پرانے قصے حساب چکائیں کہ جو بڑے قرض تھے ہمارے اوپر. دیکھیے کشمیر کی بات ہم نے آپ سے پہلے کہی تھی، کشمیر کی ہسٹری 48 سے یہی چلی آ رہی ہے کہ جس کا جو زور چلتا ہے وہ کرتا ہے. یہاں پہ ہم کارگل کانفلکٹ کی بات کرنا چاہیں گے. کارگل کے بارے میں بڑی باتیں یہاں پھیلائی گئی ہیں کہ پاکستان نے بڑی غلطی کی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور بڑا نقصان ہوا. اللہ کے فضل سے کارگل ہمارا ایک دلیر، ایک غیرت مند اور ایک ہیروئک آپریشن تھا جو ہم نے بہت اچھا کیا کہ ہم نے کارگل آپریشن کیا. اور دیکھیے کشمیر کا جہاد جاری تھا، 1987 سے کشمیر کی ریزسٹنس جاری تھی. انڈیا کی 5 لاکھ فوج کو ہم نے کشمیر میں پھنسایا ہوا تھا. ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ملٹری ایسپیکٹ آف دس. جب فوجیں دوسرے ملکوں پر حملہ کرتی ہیں تو ان کو انٹرنیشنل بارڈرز کراس کرنے کے لیے اگریسو پالیسی بنانے کے لیے کم از کم 3:1 کا ریشو چاہیے، یعنی کم از کم 3 گنا یا 5 گنا فوج اس کی ہو تو وہ حملہ کرتی ہے جا کے، تاکہ نقصانات اور ڈیفنسز کو اوور رن کرنے کے لیے پیچھے انف فورسز موجود ہوں. انڈیا ہم سے بہت بڑا ملک ہے، ہمارے پاس ان کے پاس ہوائی جہاز بھی ہم سے زیادہ ہیں، ان کے پاس ٹینک بھی ہم سے زیادہ ہیں، ان کے پاس نیوی بھی ہم سے بہت بڑی ہے. مگر اگر حملے گراؤنڈ فورسز کرتی ہیں، صرف ایئر فورس کی بنیاد پر ملک نہیں فتح کیے جاتے. تو انڈیا کی بہت بھاری تعداد میں 5 لاکھ فوج کو جب ہم نے کشمیر میں پھنسا لیا تو انڈیا کے پاس نیچے بین الاقوامی سرحد پہ فوج ہی اتنی نہیں تھی کہ وہ پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر سکتا. زیادہ سے زیادہ 2:1 کا ریشو بنتا تھا جگہ جگہ ان کا، اور 2:1 ریشو پہ وہ کبھی بھی، وہ ہمارا بزدل اور بغیر دشمن کبھی بھی حملے نہیں کرے گا. وہ ہمیشہ 5:1 پہ، جب تک کہ اچھی طریقے سے اپنے ساتھ وہ اور فورسز نہ جمع کر لے، اندر غدار نہ خرید لے. تو کشمیر میں ریزسٹنس ہمیں اس طرح سپورٹ کر رہی تھی کہ پورے ہمارے ساؤتھ میں سندھ تک جو بارڈر تھا محفوظ ہو گیا تھا. انڈیا کراس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اور جو ریسورسز وہاں لگ رہے تھے انڈیا کے، وہ انڈین اکانومی کی کمر توڑ رہے تھے. اور کشمیر کی جہاد آزادی تو جائز جہاد تھا بالکل. تو کشمیری مجاہدین نے کارگل میں سب سے پہلے بارڈر کراس کیا 99 میں، اور مقصد ان کا یہ تھا کہ کشمیر جو ہائی وے ہے انڈیا کی مین، جو کشمیر کو سری نگر کو سپلائی لائن دیتی ہے، اس ہائی وے کو کاٹ دیا جائے. بالکل جائز پینیٹریشن تھی، جائز آفینسو تھا، اور مجاہدین نے کیا تھا. ان کو روکنے کے لیے انڈین آرمی آگے بڑھی، اور انڈین آرمی کا پلان یہ تھا کہ ہم مجاہدین کو پیچھے ہٹاتے ہٹاتے اس لائن آف کنٹرول کو چینج بھی کرنے کی کوشش کریں گے. جب انہوں نے لائن آف کنٹرول کو چینج کرنے کی کوشش کی تو یہاں سے پاکستان فوج آگے بڑھی اور ہمارا تصادم ہوا. وہاں پہ ہم ہائٹ پہ تھے، اللہ کا فضل ہے ایک سخت مقابلہ ہوا. دشمن نے ایئر کرافٹ بھی استعمال کیے، بوفرز توپیں بھی استعمال کی، جو دنیا کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی، جو کہ بالکل ڈیڈ زیرو ہٹ کر سکتی ہیں اپنے ٹارگٹ پہ. اس کا جتنا شدید نقصان کارگل میں ہوا ہے دشمن کا، اس کی کمر توڑ کے رکھتی پاکستان نے اللہ کے فضل سے. وہاں پہ ان ہلز کے اوپر جو ہماری وہاں فائٹ ہوئی ہے، ہمارے مجاہدین نے، ہماری آرمی نے، ہماری ناردرن لائٹ انفینٹری نے قربانیوں کی ایک نئی مثال قائم کی ہے. دیکھیے کسی صورت میں بھی کارگل کانفلکٹ ہمیں کنڈیم نہیں کرنا چاہیے. کس صورت میں کیوں کنڈیم کریں؟ یہ صرف سیاسی کہا تو یہی جاتا ہے، عام خیال یہی ہے کہ ہمیں جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. ہمیں جیتی ہوئی ہم ڈپلومیسی میں ہارے. اگین وہی بات یاد رکھیے گا، ہم میدان جنگ میں جو جنگیں جیت رہے ہوتے ہیں ڈپلومیسی میں ہار کر آتے ہیں. فیلئر تو ہو گیا نا، ڈپلومیٹک فیلئر ہوا. ہماری سیاسی حکومتیں وہی امریکن پریشر، کیونکہ انڈینز یاد رکھیے گا جب میدان جنگ میں وہ پٹ رہے تھے تو وہ پھر جب ہمیں ہینڈل نہیں کر سکتے تھے میدان جنگ میں، وہ بھاگے امریکہ کے پاس، اور امریکہ سے انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالو. پاکستان کی حکومت جو 98 میں نیوکلیر بامز کے اوپر ان کا پریشر لے چکی تھی، ڈپلومیٹکلی ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اٹس ناٹ ورتھ اٹ، لیٹس پل بیک. دے پل بیک. لیکن ہم ذاتی طور پہ یہ رائے سمجھتے ہیں کہ شدید غلطی تھی ہماری. ہم بہت قریب پہنچ چکے تھے. کارگل کی یہ ہماری دوسری لڑائی تھی. دیکھیے 48 میں کارگل ہمارے ہاتھ میں تھا، کارگل ہمارا ہے. We took it, Indians took it back, we took it again, and we tried to take it again in 98, in 99. And we almost did. And we almost did. کارگل تک ہمیں پورا جانا چاہیے تھا. یہ میں ابھی بھی کہوں گا یہ تاریخی ہسٹورک بلنڈر تھا ہمارا کہ کارگل پہ ہم نے جنگ روک دی. جو کاسٹ انڈیا پے کر رہا تھا کارگل وار میں وہ اتنی زیادہ تھی کہ ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور ہماری بہت کم کاسٹ تھی. ہماری کاسٹ شہدا کی تھی. ٹھیک ہے الحمدللہ، ہم شہید دینا تو ہماری روایت ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں. لیکن
ہماری فوج نے جس دلیری سے مقابلہ کیا، جس طرح لڑے، جو براہ راست ٹکراؤ ہمارا انڈین آرمی کے ساتھ، اینڈ وی کیم ود دی اپر ہینڈ. وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے خالی کرا لیا، خالی ڈپلومیٹک ہوا، خالی پولیٹیکل ہوا، ہم نے مورچے خالی کر کے پھر ہم واپس آ گئے کیونکہ امریکن پریشر کی وجہ سے میدان جنگ میں وہ ہمیں نہیں ہٹا. یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہی ہے، اینڈ اٹس این اوپن سیکرٹ ہے. اور یہ بات ہم پھر بڑی تکلیف سے کہیں گے. دیکھیے 48 سے جو بوف اپس ہم کرتے چلے آئے بیٹل فیلڈز کے اندر، جو ہم غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے چلے آئے، میدان جنگ کی جیتی ہوئی لڑائی ڈپلومیسی میں ہار جاتے ہیں. میدان جنگ کے موقع ملتے ہیں ہمیں چیزیں کیپچر کرنے کے، ہم صرف رک جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ ہمیں روک لیا جاتا ہے سیاسی مصلحتوں کی بنیاد پہ. زندہ دل قومیں، دلیر قومیں ایسے موقع چھوڑتی نہیں ہیں. So far we have never learned, we didn't learn anything. We never learn. ہماری بدنصیبی بھی ہے کہ we never learn. آج تک لوگ کارگل کو کنڈیم کرتے ہیں، میں سختی سے ریجیکٹ کرتا ہوں اس بات کو. کارگل واز اے بریلینٹ آپریشن. ہم نے 100 کارگل اور کرنے چاہیے ہمیں جا کے، جب تک کہ کشمیر ہم کیپچر نہ کر لیں. کشمیر کی جنگ تھی، کارگل از پارٹ آف کشمیر. لائن آف کنٹرول کراس کیا تھا ہم نے، کون سا گناہ کیا تھا ہم نے؟ انڈیا نے تو ایسٹ پاکستان میں مفتی بانی سپورٹ کر کے ایسٹ پاکستان توڑ دیا تھا ہمارا. یہ صرف سیاسی قیادتیں جب کمزور ہو جاتی ہیں تو اپنے بلیم فوجوں پہ یا مجاہدین پہ دیتی ہیں کہ انہوں نے انڈیا کو کیوں چھیڑا. انڈیا کو چھیڑنا تو ثواب ہے، ضرور کرنا چاہیے ہمیں. جی زید صاحب، اب آگے اس سے آگے آپ کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح پروگریشن ہوتی ہے ہمارے ڈپلومیٹک اور ہماری پالیسیز ریلیٹڈ ایونٹس کی؟ دیکھیے کارگل کے بعد پاکستان میں بھی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، اور شروع میں ایز یوزول جس طرح امریکن حکومتیں جب تبدیل ہوتی ہیں تو ان کا امریکن کا رویہ حکومتوں کی طرف اچھا نہیں تھا پاکستان میں. لیکن دیٹ واز دا پیریڈ جب 9/11 ہوتا ہے 2001 اٹیک آن ورلڈ ٹریڈ سینٹرز، اور امریکن پالیسی چینج کرتے ہیں پاکستان کی طرف بھی. پاکستان کو وہ پالیسی چینج کیا کرنا، ہمارا ہاتھ موڑ کے انہوں نے تھریٹ کیا ہم کو کہ انلیس یو ڈونٹ کوآپریٹ ویل بام یو ٹو دی اسٹون ایج. پاکستان میں اس وقت قیادت سسٹین نہیں کر سکی. وہی بات وہ ہم پورا پروگرام اپنے وار آن ٹیرر میں اور اس کے بعد والے اس میں ڈسکس کر چکے ہیں. جو ایونٹس ہوئے، جو انسیڈنٹس ہوئے، اس کے بعد ایک سسٹمیٹک ڈبیکل ہے ہمارا. پچھلے 8 سال میں ہم نے افغانستان سے صرف نقصان اٹھایا ہے، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. دیٹ واز ون ایسپیکٹ. ان ساری باتوں کو ہم اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے. آپ ہمیں ای میلز بھیجیے، بتائیے کہ آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ پروگرام. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@brasstax.biz info@brasstax.biz. اگلی بار پھر ملاقات ہوگی، سیم ٹائم سیم چینل. اپنی ہوسٹ ہنا معراج اور زید زمان حامد صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.